الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مبارک مجلس میں میرا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ ساتھیوں، ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لہٰذا اس ماہ میں خاص طور سے سیرت کے مجالس اور جلسے منعقد ہوتے ہیں، جن میں عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور اسوہ حسنہ پر تقاریر ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پڑھے جاتے ہیں اور نذران عقیدت کے طور پر نعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اظہار محبت و عقیدت کے یہ طور طریقے اختیار کر کے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے بحیثیت امتی اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے۔ یہ جھوٹا اطمینان عام طور پر ہمیں اس طرف متوجہ نہیں کرتا کہ ہم یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی حقیقی اساسات اور صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ تو پیاری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح بنیادوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے ایک جز میں بیان فرمایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جو لوگ ایمان لائے ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ان کی یعنی نبی کی توقیر و تعظیم کی اور ان کی یعنی نبی کی مدد کی اور اس صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آیت کریمہ کے اس حصے پر غور کرنے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی صحیح بنیادیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور توقیر و تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی جائے۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، مدد اور حمایت کی جائے۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کا اتباع اور پیروی کی جائے اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس روشنی کے مینار سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس آیت کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی سب سے پہلی اور بنیادی نوعیت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی، رسول، پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اس اقرار و یقین کا نام ایمان ہے۔ یہاں سے ہمارے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک تعلق اور ایک رشتہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے ایمان کا تعلق، جو سب سے اہم، سب سے مضبوط تعلق ہے۔ ایمان اس وحدت اکائی کا نام ہے جو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا مجموعہ ہے، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے اس کو یقین کرنا۔ زبان سے سمجھ کا اقرار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دل سے اس بات کی تصدیق اور اسی پر یقین کامل رکھنا کہ آپ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو تمام نوع انسان کے لیے ہادی، رہنما، بشیر وہ نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ مدینہ طیبہ کے منافقین زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دل ایمان کے یقین کے نور سے خالی تھا۔
ان کو تصدیق والا ایمان حاصل نہ تھا، لہٰذا اللہ کے یہاں ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ قرار پایا۔ تو اسی لیے اہل ایمان ہم چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں حاصل ہو، اور یہی دونوں کی دولت سے مالا مال ہو، یہی حقیقی ایمان ہے۔ پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی دوسری اہم بنیاد آپ علیہ السلام کی تعظیم ہے، جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَزَّرُوهُ، بس وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کی اور آپ کو عزت بخشی۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ حقیقی ایمان کا پہلا اور لازمی نتیجہ ادب و احترام اور توقیر و تعظیم ہے۔ سورۃ الحجرات میں آپ علیہ السلام کے ادب و تعظیم کرنے پر اعمال کے ضائع و برباد ہونے کی وعید یعنی دھمکی سنائی گئی ہے۔ آپ کی آواز پر اپنی آواز کو صرف بلند کرنے پر کیسی دھمکی دی گئی ہے، کیسی زبردست وہاں تنبیہ اور وارننگ ہے، اس نقطے کو ہم مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب آپ علیہ السلام کا نام آئے تو درود و سلام کا نذرانہ ہم پیش کریں اور آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور سیرت کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔ تیسری جو تعلق کی اہم بنیاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس ایمان اور تعظیم کا لازمی نتیجہ محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے اپنے بیٹے، اپنے باپ اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اگر رسول کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب نہیں آتی تو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس معنی میں ایمان مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان ابھی حاصل نہیں ہوا ہے، جو اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ اس موقع پر بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم سے محبت کا دعویٰ یاد آ رہا ہے۔ جب حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تو حضرت عمر نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کے ہر انسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا، اور خود اپنی جان سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رکے اور پھر عرض کیا، ہاں حضور، اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب تم مقام مطلوب تک پہنچے ہو۔ اگر میں تمہیں ہر چیز، ہر انسان، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی محبوب تر ہو گیا ہوں، تو اب وہ صحیح تعلق پیدا ہوا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف تو حضرت عمر اور اصحاب جیسی عظیم شخصیات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ سیرت کے بیان اور نعت گوئی، نعت خوانی میں ہمارا کردار صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ محبت کا وہ اعلیٰ معیار ہو جو اسلام چاہتا ہے۔ نمبر 4، آپ سے تعلق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ سورۃ النساء کی آیت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ تو یہ اور اس جیسی متعدد آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول محض مان لینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، بلکہ وہ اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے، اس کے تمام فیصلے تسلیم کیے جائیں، اس کے جملہ احکام کی تعمیل کی جائے، اس کی سنت کی پیروی کی جائے، اس کو اسوہ رہنما بنایا جائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مرکز عقیدت سمجھ لینا ہرگز ہمارے لیے کافی نہیں،
بلکہ آپ کو اطاعت کا مرکز تسلیم کرنا ایمان، ادب و تعظیم کا لازمی عملی نتیجہ ہے، اور اس کامل اطاعت کے بغیر ایمان کا اقرار ایک زبانی دعوت و قرار پائے گا، لیکن حقیقی اعتبار سے اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا، جس کی شہادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نفس کی خواہشات اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو عزیز ساتھیو، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ جو رسول بھی بھیجتا ہے اس مقصد کے لیے اور اس حکم کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد ہے کہ رسول نہیں بھیجا جاتا مگر یہ کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا معلوم ہوا کہ رسول پر ایمان لانے کی لازمی و ضروری شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ملے گا وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ آپ کا ادب و احترام، تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت کی جائے، اور محبت اور اطاعت مل کر ایک ایسے تعلق کو جنم دیتے ہیں جس کو قرآن کی اصطلاح میں اتباع کہا جاتا ہے، پیروی، جس کے معنی ہے پیروی کرنا۔ لہذا اتباع کے معنی ہیں کہ محبوب کی ہر چیز کی پابندی، ہر نقش قدم کی پیروی، ہر ادا کی نقالی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اس اتباع پیروی کا ایک لازمی نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ متبعین کو اللہ کی محبت میں پختہ تر اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور انہیں اس کی رحمت یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوگی، جس کی خوشخبری سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں سنائی گئی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، وہ بہت معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، جن کو اللہ کی محبت اور مغفرت و رحمت حاصل ہو جائے ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بڑی تابناک روشن مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی ایمان، سچی محبت، اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بہنوں، نمبر 6، آپ علیہ السلام سے تعلق کی صحیح اور حقیقی بنیاد نصرت رسول ہے، یعنی رسالت نبوت ایک فریضہ منصبی ہے جو خدا کی طرف سے اس کے رسول اور نبی کو تفویض کیا جاتا ہے۔ بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانا، شرک و کفر کے اندھیرے سے انسان کو نکال کر توحید کے صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنا، مکارم اخلاق اور اعمال صالحہ کا اسے خوگر بنانا، انسان پر سے انسان کی خدائی کو ختم کرنا، اور معاشرے سے ہر قسم کے ظلم و ستم اور استحصال کا خاتمہ کرنا، اور انسان کو یقین دلانا کہ ایک وقت آنے والا ہے جس روز ہر ایک کو اپنے مالک آقا کے سامنے محاسبے کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو اب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس کے لیے لازمی و ضروری ہے کہ فریضہ رسالت و نبوت کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرے، یعنی آپ کا دست و بازو بنے، حامی اور مددگار بنے، اپنا مال، اسباب، صلاحیتیں، توانائیاں، وسائل و ذرائع
اس دین حق کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین مقصد حیات اور مشن تھا لگا دیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ایمان بالرسالت بالکل ویسا ہی ہے کہ محبوب خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جان کی بازی لگا رہے ہیں، اس مکش میں آپ زخمی ہو گئے ہیں، خود کی کڑیاں سر مبارک میں گھس گئی ہیں، کئی دندان مبارک بھی شہید ہو گئے ہیں، مقدس خون راہ حق میں بہہ رہا ہے، اور عین اس وقت کوئی عاشق رسول کا کوئی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا مدینہ میں کہیں اپنے گھر میں بیٹھا درود و سلام کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا حضور کی شان میں نعتیں پڑھ رہا ہو، تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی نا؟ تو جتنی مضحکہ خیز بات یہ اس وقت ہوتی، اتنی ہی آج بھی ہے ساتھیوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ بنی نوع انسانی آج بھی ہدایت ربانی کا محتاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد رسالت و بعثت کی تکمیل ابھی باقی ہے، اور آپ کے کار رسالت کی انجام دہی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امت مسلمہ پر ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ یہ مرحلہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا، محنتیں اور کوششیں کرنی ہیں۔ یہ ہر اس شخص پر یہ بات لازم آتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہو، یہ کام اس کو، ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کرنا ہوگا۔ اسی کے لیے ساری توانائیاں، صلاحیتوں اور اسباب کو وقف کرنا ہوگا۔ یہی نصرو ہو جنہوں نے آپ کی مدد کی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق صحیح اور حقیقی ہوگا۔ آخری تعلق نمبر 7، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی 7ویں بنیاد کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے نور قرآن مجید کا اتباع کرنا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کیا اس نور کا جو ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پر نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے جس چیز کو آپ کا قائم مقام اور جانشین بنایا گیا ہے وہ ہے فرقان حمید، کتاب مبین، نور خداوندی، قرآن مجید۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات فرمائی وہ اس کتاب مبین کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ہدایت ہے، تاکہ آپ علیہ السلام سے تعلق مضبوط و مستحکم رہے اور صحیح و حقیقی بھی رہے۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہادی رہنما حکم قرار دینا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، تدبر اور غور و فکر کرنا، اس کو حرز جاں بنانا، اس کا اتباع کرنا، یہ ہے قرآن مجید کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی حقیقی بنیاد۔ اگر ہم اس کتاب سے جڑ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے، اگر اس سے کٹے، دور ہوئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے، دور ہو گئے۔ رائے حق کے عزیز ساتھیوں، جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس کو اپنا ہادی و رہنما بنایا، اس پر سارے عمل، اخلاق، معاملات کا انحصار رکھا، تو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ سربلند اور غالب رہے، اور جیسے جیسے وہ اس نور و حکمت کے اس خزینے سے بے نیاز ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ان پر زوال آتا گیا، وہ مغلوب و مقہور ہوئے، وہ فساد و انحطاط میں مبتلا ہوتے چلے گئے، ان کے عقائد خراب ہوئے، اعمال بگڑے، ان میں نفسانی خواہشات، بدعات اور خرافات نے قبضہ جما لیا، ان کا اتحاد پارا پارا ہوا، وہ بنیان مرصوص یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے بجائے گروہوں، فرقوں، وطنی، قومی، لسانی، نسلی، جغرافیائی تفریقوں میں بٹ گئے۔
वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खारिज तारीक़ कुरान होकर। कुरान से हमारा हकीकी ताल्लुक़ कमज़ोर होकर आज ये हाल है कि हम कुरान से हमारा हकीकी ताल्लुक़ कमज़ोर होकर हुसूल बरकत और इसाले सवाब में महदूद होकर रह गया है, जिसको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इस्तिग़ासा यानी फरियाद की सूरत में सूरतुल फुरक़ान की इस आयत में बयान फरमाया है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और रसूल ने कहा ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को नज़रअंदाज कर दिया, छोड़ दिया था। हुजूर के साथ हमारे सही ताल्लुक़ की इस आखिरी बुनियाद में हमारे इस तरीक़े कार की भी रहनुमाई कर दी गई है, जिसको अख्तियार करके दावत इल्लाह का फरीज़ा और तवासी बिल हक़ की ज़िम्मेदारी अदा करनी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस सिलसिले में, वो जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, सूरतुल फुरक़ान। और इस किताब के साथ बातिल परस्तों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करो, मुजाहिदा करो, सही और कोशिश करो। इस किताब को मजबूती से थाम कर इसका दाई अलमबरदार पैगाम्बर बनकर हमको दुनिया के सामने अजीज साथियों खड़ा होना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तकमील के लिए जद्दोजहद, मुजाहिदा, सही व कोशिश का यही सही तरीक़ा है। इसी से आप अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ की सही और हकीकी बुनियादें मुस्तहकम होंगी, और इसी में दुनियावी उखरवी फौज़ व फलाह है। आखिर में मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की सही हकीकी बुनियादों का एक बार फिर जिक्र करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगी। नंबर 1, आप पर ईमान लाया जाए। नंबर 2, आपका अदब, एहतराम और तौक़ीर व ताज़ीम की जाए। नंबर 3, आपसे मोहब्बत की जाए। नंबर 4, आपकी अताअत व फरमाबरदारी की जाए। नंबर 5, आपकी इत्तिबा पैरवी की जाए, यानी आपको उसवा और रहनुमा बनाया जाए। नंबर 6, आपकी मदद की जाए, यानी तबलीग दीन के मिशन में आपका साथ दिया जाए। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नूर कुरान मजीद नाजिल हुआ है उसकी पैरवी और इत्तिबा की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की सही हकीकी बुनियादों को मजबूत व मुस्तहकम करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।